السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ناظرین کرام، کتاب و حکمت یوٹیوب چینل پر آپ سے مخاطب ہے پروفیسر قاری عبدالمنان زیکب۔ آج آپ کے سامنے یہ قرآن مجید کا 10واں پارہ ہے اور سورہ توبہ ہے، آیت نمبر 51 سے لے کر 55 تک آپ کے سامنے پہلے تلاوت کروں گا، پھر اس کا ترجمہ عرض کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ قل هل تربصوا بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون۔ قل أنفقوا طوعا وكرها أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين۔ وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون۔ فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون۔ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، کہہ دیجئے کہ ہمیں کچھ نہیں مل سکتا مگر جو اللہ نے ہمیں چاہا، جو اللہ نے ہماری قسمت میں لکھ دیا۔ ہوا مولانا، وہ ہمارا رب ہے، کارساز ہے، ہمارا کارساز ہے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، مومنوں کو چاہیے، مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ پر ہی توکل کریں۔ الحمدللہ۔ قل هل تربصوا بنا، کہہ دیجئے کیا امید کرتے ہیں آپ ہمارے حق میں، الا احد الحسنیین، کہ دو خوبیوں میں سے ایک ہی، ونحن نتربص بکم، اور ہم بھی تمہارے حق میں امید کرتے ہیں، ان یصیبکم اللہ بعذاب من عنده، کہ اللہ تمہیں عذاب دے جو اس کے پاس ہے، او بایدینا، یا ہمارے ہاتھوں میں، فتربصوا، بس تم بھی انتظار کرو، انا معکم متربصون، بے شک ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والے ہیں۔ قل انفقوا طوعا او کرہا، کہہ دیجئے خرچ کرو خوشی سے یا ناخوشی سے، لن یتقبل منکم، ہرگز تم سے قبول نہیں ہوگا، انکم کنتم قوما فاسقین، بے شک تم فاسق نافرمان قوم ہو۔ وما منعهم ان تقبل منہم، اور کس چیز نے تمہیں روک دیا یہ کہ نہ قبول کیا جائے تم سے، نفقاتہم، تمہارے مال یعنی خرچ کرنا، الا انہم کفروا باللہ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اللہ کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، ولا یاتون الصلاۃ، اور نہیں وہ آتے نماز کی طرف، الا وہم کسالى، مگر وہ سستی کے ساتھ، ہارے جی کے ساتھ، ولا ينفقون الا وهم كارهون، اور وہ برے دل سے ناپسندیدہ کرتے ہوئے خرچ کرتے ہیں۔ فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، اور آپ کو تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور ان کی اولاد، انما يريد الله ليعذبهم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو عذاب دیں، بہا، ان چیزوں کے ساتھ، فی الحیات الدنیا، دنیا میں، وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جان اس طرح نکلے کہ وہ کافر ہی ہوں۔ یہ کافروں کے کارنامے جو ہے اور ان کے لیے سزا کا ذکر اللہ ذوالجلال کرتے ہیں۔
نماز پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ، خرچ کریں اللہ کی رضا کے لیے خوشی کے ساتھ۔ جب تک انسان دل سے اللہ کے ساتھ خوش نہیں ہوتا، نفاق ہوتا ہے، مجبور ہو کر نماز پڑھتا ہے نہ خوش ہو کر، اور اسی طرح مجبور ہو کر کسی وجہ سے خرچ کرتا ہے، دل سے خوش ہو کر نہیں کرتا، ایسے مال کی اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ تو ہم عبادات جتنی اللہ نے ہمارے اوپر فرض کی ہیں، لاگو کی ہیں، ہمیں چاہیے خوشی کے ساتھ ادا کریں۔ نماز کو خوشی کے ساتھ پڑھیں، یہ ایک اللہ کے ساتھ، رب العالمین کے ساتھ ملاقات ہے۔ میری دعا ہے اللہ جتنے کام ہمیں کرنے کے تو نے حکم دیا، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جن سے آپ نے روکا ہے ہمیں رکنے کے لیے ہماری مدد فرما، شیطان کے شر سے ہمیں محفوظ فرما۔ اللہ ہم پانچوں نمازیں پڑھنے کے لیے تیار ہیں، ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اسی طرح میرے اللہ ہم تو تہجد پڑھنے کے لیے بھی تیار ہیں، اللہ ہماری مدد فرما، ہمیں اتنا ہمارا ایمان مضبوط کر کہ ہم تہجد کے وقت تیرے سامنے سر جھکائیں اور تجھ سے مانگیں۔ آخر میں میری گزارش ہے، الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کے کرم سے میں اسلام آباد میں ایک بہت بڑا ادارہ، مدرسہ اور مسجد بنانے جا رہا ہوں۔ مجھے دیکھنے والے، قرآن پڑھنے والے جو بھی جگہ کے معاملے میں یا اس کی تعمیر یا اس کے ادارے کے ماہوار اخراجات کے بارے میں جو حصہ ڈالنا چاہیں وہ میرے ساتھ رابطہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ مجھے بہت زیادہ وسیع جگہ چاہیے، 10 ایکڑ تک مجھے جگہ چاہیے ادارہ بنانے کے لیے۔ میں امت محمد کو ایک کرنے کے لیے، امت کے لیے کام کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ عز وجل مجھے اس کے لیے صحت، تندرستی، زندگی عطا فرمائے۔ میں ساری امت کو ایک کرنے میں ایک ایسا کردار کروں کہ ہم مسلمان ایک ہو جائیں اور ہماری طاقت بن جائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔